جو بستیاں ہیں وہ کہیں دور نہیں ہیں، انہا، اور بے شک وہ بستیاں کہ جہاں پر قوم لوط بستی تھی جن علاقوں میں، اور جن پر ہمارا وہ آتش فشاں پہاڑ عذاب بن کے آیا، بے شک وہ بستیاں لب سبیل، ایک ایسے راستے کے دائیں بائیں پڑتی ہیں، مقیمن، جو راستہ آج بھی رواں دواں ہے، آج بھی وہاں سے ملک شام کو جانے والے وہاں سے ہو کر گزرتے ہیں، تو جارڈن سے جانے والے ملک شام اور ادھر سے ادھر آنے والے، تو وہ سبیل مقیم، وہ راستے، وہ یعنی گزرگاہیں آج بھی موجود ہیں، اور ان کے دائیں بائیں وہ ان کی ہلاکت کی خبر دینے والی سڑکیں، راستے آج بھی موجود ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اور بے شک اس عمل کے اندر کہ جب کوئی قوم یہ رویہ اختیار کرتی ہے تو وہ اگر پتھروں سے ہلاک نہ بھی ہو، پتھروں سے ہلاک نہ بھی ہو، تو یہ ہلاکت کیا کم ہے کہ قوم کا ذہنی توازن ختم ہو جائے، نفسیاتی توازن ختم ہو جائے، معاشرتی توازن ختم ہو جائے، فرد اور جماعت کا رشتہ جو ہے وہ قائم نہ رہے۔ اور اگر اس کو آگے بڑھایا جائے گا تو نئی نسل کیسے پیدا ہوگی؟ یعنی مرد سے اگر یہ کرتا رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس قوم نے مرنے کا فیصلہ کر لیا، وہ قوم اب بقا کی طالب نہیں ہے، تو اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ تو یعنی یہ تو زندگی اور زندگی کے تقاضوں سے فرار کا راستہ ہے، گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس قوم نے باقی نہ رہنے کا فیصلہ کرے کہ اس کو مٹ جانا چاہیے، تو یہ اپنی تباہی اور بربادی کے وارنٹ پر خود دستخط کرنے کی بات ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد قوم لوط کے بعد اب حضرت شعیب کی جو قوم تھی اس کے بارے میں فرمایا، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے مراد ہے حضرت شعیب کی قوم، تو قوم شعیب جو تھی وہ بھی ظلم کے حوالے سے ظلم میں چھٹے ہوئے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے ان کے اس ظلم کی سزا دی، اور ان کی بستیاں جو ہیں وہ بھی اسی راستے پر ہیں جو راستہ آج اپنے آپ کو نمایاں کر رہا ہے۔ تو یہ قوم شعیب کا اور قوم لوط کا جو علاقہ تھا وہ ایک ہی علاقہ تھا، دائیں بائیں ایک دوسرے کے گویا کے ہمسائے تھے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور انہی علاقوں میں قوم سمود رہا کرتے تھے، قوم عاد، قوم سمود، ہجر یعنی قوم سمود۔ قوم سمود نے بھی جو انہی علاقوں کے رہنے والے تھے انہوں نے بھی ہمارے رسولوں کی رسالتوں کی احکام کی خلاف ورزی کی، تکذیب کی انہوں نے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا فَقَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو فرمایا کہ وہ جو قوم تھی انہوں نے کیا کیا، دیے ہم نے انہیں اپنے احکام، انہیں ہم نے اپنے احکام دیے، اور انہوں نے مسلسل و پیہم ہمارے احکام سے کنی کترائی، منہ موڑا، ہمارے ان احکام پر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، تو اس توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ جو قوم عاد، قوم سمود، یہ جو ان علاقوں میں رہنے والی تھی، پہاڑی علاقوں میں، تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو قوم عاد تھی، کانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، ان کے ہاں سائنس اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ یہ ان کے سرما اور گرما کے ہیڈ کوارٹرز الگ الگ ہوتے تھے، سرمائی ہیڈ کوارٹرز اور گرما کے ہیڈ کوارٹرز الگ الگ تھے۔ اور مزید برآں یہ کہ یہ کیا کرتے تھے، ینحتون من الجبال، کہ یہ اپنے لیے پہاڑوں کے اندر کیا کرتے، پہاڑوں کو کاٹتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان میں اپنی رہائش گاہیں بناتے تھے، آمینین، امن کے حوالے سے۔ کوئی یعنی ان کو پہاڑوں کے اندر امن گاہیں بنانا، پہاڑوں کے اندر اپنے لیے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پیدا کرنا، اور وہاں جا کر سرما اور گرما کے حوالے سے تو یہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے،
امن کی حالت میں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاحَةُ مُصْبِحِينَ، فرمایا کہ ان کا انجام بھی یہی ہوا کہ ان کو بھی آتش فشاں پہاڑوں نے تباہ و برباد کر دیا. صبح کے وقت پکڑ لیا ان کو اس آتش فشاں زلزلے نے. صبح کے وقت یہ آتش فشاں وہ پہاڑ کے پھٹنے سے جو آواز آئی اس نے. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، فرمایا کہ ان تمام اقوام کا، قوم لوط ہو، قوم شعیب ہو یا قوم عاد ہو، حضرت صالح کی قوم، تو یہ تمام قومیں جو تھی فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، فرمایا کہ کچھ کام نہ آیا ان کو، کچھ کام نہ آئے ان کو وہ جو ان کے اعمال تھے، کسب تھا، محنت تھی، جدوجہد تھی، کہ وہ جو ان کے پاس سائنس بھی تھی، افرادی قوت بھی تھی، وسائل بھی تھے، لیکن اس کے باوجود جب ہلاکت کا وقت آیا، ہلاکت آئی، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت سے نہ بچا سکے. ان اقوام کے اوپر تبصرہ کرنے کے بعد یا ان کی یعنی وہ جو نیگیٹو یعنی منفی جو ان کی سوچ تھی، منفی جو ان کی گویا کہ وہ عادتیں تھیں، ان کے بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے یعنی آیت نمبر 85 سے لے کر آخر تک جو آیات آ رہی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی عروج و زوال اقوام، قوموں کا جو عروج و زوال ہے اس کا فلسفہ بیان کرتے ہیں. اور عروج و زوال اقوام کا فلسفہ بیان کا جو بیان ہے وہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. عروج و زوال اقوام کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ جس پر ہماری توجہ رہنی چاہیے کہ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی کائنات پست و بلند کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے، نہیں پیدا کیا مگر ہم نے حق کے حوالے سے پیدا کیا. اور حق کے حوالے سے رفقان محترم پہلے ہم نے سورہ رعد کی آیت نمبر 16 اور 17 میں پڑھا ہے. حق کیا ہوتا ہے؟ نفع بخشی اور فیض رسانی. پانی حق ہے اور جھاگ باطل ہے. دھاتیں جن کو ہم پگھلاتے ہیں مختلف مقاصد کے لیے وہ حق ہیں، اور ان کے اوپر جو جھاگ ہے وہ باطل ہے. بالحق کا معنی ہے نفع بخشی اور فیض رسانی. تو کائنات کا گوشہ گوشہ جو ہے وہ نفع بخش و فیض رسانی کے لیے وقف ہے. زمین کے اندر جو کچھ ہے، زمین پر جو پہاڑ ہیں، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، گردش لیل و نہار، یہ تمام نظام کائنات، کائنات پست و بلند اس لیے وقف ہے، مصروف تگ و تاز ہے کہ انسان کو اس سے نفع پہنچے. پس کوئی قوم تباہ کب ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جب وہ نفع بخش و فیض رسانی کی بجائے، ربوبیت کے نظام کی بجائے میری تیری کا نظام، سرمایہ داری کا نظام، چھینا جھپٹی کا نظام، طاقت والا سب کچھ لے سکتا ہے، کمزور کو کچھ نہیں ملے گا، مائٹ از رائٹ. تو جب یہ چلن ہو جاتا ہے، رواج ہو جاتا ہے مائٹ از رائٹ، تو وہ قوم گویا کہ اپنے لیے یہ اعلان کر دیتی ہے کہ اب اسے کائنات میں نہیں رکھا جانا چاہیے، کیونکہ وہ کائنات کے عمومی مزاج کے ساتھ اس کی یہ عادتیں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی، ہم آہنگ نہیں ہیں. نظام کائنات تو نفع بخش و فیض رسانی پر ہو اور تم نفع بخش و فیض رسانی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالو، تو رب کائنات تمہیں کیسے آگے بڑھنے کا موقع دے گا؟ اس لیے فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. اے رسول، چونکہ کائنات کا اصول کیا ہے؟ نفع بخش و فیض رسانی، اور آپ کی قوم اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہوئی ہے، سنگ گراں بن کر کھڑی ہے. یعنی جو قریش کے سردار ہیں، جو غلاموں کی محنت پر پڑ رہے ہیں، خرید و فروخت انسان کی ہو رہی ہے، باپ دادا کا مال جو ہے اس کو شیر مادر سمجھ کر جذب وہ ہڑپ کیا جا رہا ہے، کسی غریب یتیم مسکین کا حق تسلیم نہیں کیا جا رہا، تو لازم ہے کہ اس نظام کو تہو بالا کیا جائے. تو ان الساعہ، بے شک وہ انقلاب کی گھڑی، انقلابی گھڑی، وہ انقلاب جو اندر ہی اندر پک رہا ہے، لآتیۃن، وہ آ کر رہے گا. وہ انقلاب آ کر رہے گا جو نفع بخش و فیض رسانی کا ضامن ہوگا. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ،
پاس اس انقلاب سے آنے سے پہلے کا جو دور ہے اس میں کیا کرو، صفا سے کام لو. سواد فے صفحہ یصفہ ہو، یہ جو چٹان ہوتی ہے رفقا محترم یا پتھر ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگر چلنا پڑے تو مشکل ہے، تو اس کے اوپر کیا وہ کرتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی چکنی چیز لگا دیتے تھے تاکہ اس کے اوپر سے ہم پھسل کر آگے چلے جائیں. تو یہاں فصفہ سفل جمیل سے مراد ہے شاک اوبزرورز، کہ ذرا اپنے اندر شاک اوبزرورز پیدا کرو، یعنی مشتعل مزاج نہ ہو جاؤ، جلد بازی نہ کرو. انقلاب تو آ کر رہے گا لیکن انقلاب کے آنے سے پہلے پری میچور کلیش یعنی قبل از وقت تصادم، یہ راستہ اختیار نہیں کرتا. حالات تو یقیناً ایسے ہیں کہ ایک ایک کو دیکھ کر انسان کا دل جو ہے، دماغ جو وہ کھولتا ہے اور فوراً انسان چاہتا ہے کہ دو ہاتھ ہو جائیں، لیکن یہ نبوی طریقہ کار نہیں ہے. نبوی طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جماعت بناؤ، جماعت کو مضبوط کرو اور اتنا مضبوط کرو کہ آہستہ آہستہ وہ ایک مرکز بنانے کے قابل ہو جائے، پھر مرکز کے توسط سے جدوجہد کرو. انفرادی جدوجہد کامیاب نہیں ہوگی. تو فصفہ سفل جمیل کا معنی ہے کہ ہنگامی انفرادی مظلوموں کی جو صورت احوال ہے اسے دیکھ کر آپے سے باہر نہ ہو، مشتعل مزاج نہ ہو، ہنگامی جذباتی کیفیت میں آ کر اپنا جو دل دماغ اور حوصلہ اور ہمت ہے اس کو مشتعل نہ ہونے دو. تو اپنے اندر بیلنس قائم رکھو، باوجود اس کے کہ حالات تو غیر متوازن کرنے والے ہیں تو بھی تم یعنی جمال کے حوالے سے حسن کارانہ انداز میں اس تمام صورت احوال کو پی جاؤ، مشتعل نہ ہو، آگے بڑھتے رہو. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ خلاق ہے. یعنی اگر یہ قوم نہیں مانے گی تو اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اور قوم کو لے آئے گا. اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا ختم نہیں ہو گیا، وہ خلاق ہے، خالق نہیں خلاق ہے. وہ قوموں پر قومیں پیدا کرتا ہے، افراد پر افراد پیدا کرتا ہے اور اس کے علم میں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. العلیم. تو جب تم جانتے ہو یا تم اس حوالے سے پریشان ہو رہے ہو تو جس کی یہ کائنات ہے وہ پریشان نہ ہوگا. یعنی تم تو گھر میں ملازم ہو مثلا، تو اگر کوئی ڈاکو آ کر ڈاکہ ڈال رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تو جس نے وہ عمارت بنائی ہے تم تو کرایہ دار ہو، تو اگر کرایہ دار کو بلڈنگ کے تباہ ہونے سے اس کو دل اس کا جو ہے غم کی حالت میں آ رہا ہے تو جو مالک ہے بلڈنگ کا کیا وہ خوش ہو رہا ہوگا؟ تو یقینی بات ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں اور ظلم کرنے والے کس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی مہلت کا وقفہ ہے، مہلت کا وقفہ ہے. تو اس مہلت کے وقفے سے گویا کہ اپنے آپ کو کیا کرو، شاق و ضرورت سے کام لو، ہمت سے کام لو، ان تمام چیزوں کو انگیخت کرو اور مشتعل نہ ہو جائے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو عطا کی ہیں سبعًا من المثانی. سبعًا کا معنی ساتھ ہی نہیں ہے، بہت سی. من المثانی مثنا کی جمع ہے وہ چیزیں جو مینی فولڈڈ ہیں. مثنا کا معنی ہوتا ہے مینی فولڈڈ، جس کی بہت سی تہیں ہوں، بہت سی پرتیں ہوں، جس کی بہت سی جہتیں ہوں. تو سبعًا من المثانی وہ اقدار ہیں، اقدار ویلیوز کہ جو مینی فولڈڈ ہے، یعنی جس کی تہیں جہتیں ڈائمینشنز بہت سی ہیں اور یہ انقلابات ہیں. مثلا سیدنا نوح علیہ السلام کا انقلاب، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انقلاب، سیدنا شعیب علیہ السلام کا انقلاب، سیدنا لوط علیہ السلام کا انقلاب، سیدنا موسیٰ اور ہارون کا انقلاب، اور سیدنا مسیح ابن مریم کا انقلاب. تو یہ جو انقلابات عالم، تو انقلابات عالم کے اندر جو انبیاء نے برپا کیے ان کے اندر جو ویلیوز جو بار بار اپنے آپ کو ریپیٹڈلی
دہراتی رہی ہیں، بار بار جن کی نتیجہ خیزی جو ہے وہ عالم انسانیت میں ظاہر ہوتی رہی ہے، تو ایسی بے شمار تعلیمات، اقدار، احکام، حکمتیں ہم آپ کو دے چکے، اور مزید برآں والقرآن العظیم، اس کے علاوہ ہم نے آپ کو وہ کچھ بھی عطا کر دیا ہے کہ جو اب رہتی دنیا تک آپ کی امت کے حوالے سے، آنے والی انسانیت کے حوالے سے جو تقاضے ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے قرآن عظمت والا۔ تو یعنی اس قرآن میں قرآن بھی ہے، اور انبیاء ماسبق کے جو صحیفے تھے، یادداشتیں تھیں، قوانین تھے، اقدار تھے، تو ان میں سے جس چیز کی نوع انسانی کو ضرورت تھی وہ بھی اس قرآن میں مہیا کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جس کو قرآن ایسا مل جائے اس کو مادی مٹیریل ورلڈ جو ہے، مٹیریل گینز جو ہیں، ان کے بارے میں اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، فرمایا کہ مت للچائی ہوئی نظریں ڈال، مت للچائی ہوئی نظریں ڈال، لا تمدن عینیک، کہ اپنی آنکھوں کو مت پھیلا، مراد ہے للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو یا دیکھنا، علامہ ان چیزوں کو، متعنا بہی، کہ جو ہم نے ساز و سامان پاتے ہیں ہم، طرح طرح کا، ازواجن کا معنی طرح طرح کا، یعنی آپ کے جو مکذبین ہیں، مکذبین اولی النعمہ، جو بڑے بڑے نعمت والے، قوت والے، طاقت والے، لشکروں والے، اور جن کے گھر ساز و سامان سے اٹے پڑے ہیں، استحصال کر کے دوسروں کو لوٹ کر، بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھی ہیں، بڑے بڑے مرکز بنا لیے، تو ان کے مرکزوں کو، ان کی وجاہتوں کو، عزت و آبرو کو، ان کی تنظیمات کو، ان کے لشکروں کو، ان کے باڈی گارڈز کو حسد بھری نگاہوں سے نہ دیکھنا۔ ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا، تو جو دولت قرآن جو تمہارے پاس آ گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں حیات دنیا اور اس کی فراوانیاں اگر تمہارے مخالفین کے پاس ہیں تو ان کو لچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بارے میں یہ غم نہ رکھ کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس نہ بڑی جماعت ہے، نہ کوئی مرکز ہے، نہ کوئی بلڈنگز ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن ہے، ہم نے یہ تمہیں قرآن جو دیا ہے تو یہ دونوں جہان کی دولتوں کے عطا کرنے کا منبع ہے، ذریعہ ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اس کو پا کر اپنے بارے میں پریشان نہ ہو کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، تیرے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ جو ایمان لائیں اس قرآن پر ان کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتا جا، وَاخْفِضْ، پھیلا دے، جناح کا اپنے پروں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، یعنی جو اس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت میں اپنے آپ کو لگا دے، ایمان والوں کی تربیت کا، ایمان والا جتھا بنا، ایمان والی جماعت بنا، اور ان کے لیے جناح کا اپنے پروں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی تعلیمی اور تربیتی جو صلاحیتیں ہیں، استعداد ہے، صلاحیت ہے، اس کو وقف کر دے جماعت مومنین پر، مال و متاع پر نظر نہ ڈال، اس کام کے لیے اپنے آپ کو لگا دے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دے کہ بے شک میں ہوں خبردار کرنے والا، کھلم کھلا، کہ سرمایہ داران نظام سے، اجارہ داری کے نظام سے، بٹائی کے نظام سے، غلام داری کے نظام سے تباہی آئے گی، اور میں اس تباہی سے کھلم کھلا تمہیں، اور یہ تبھی وہ کھلم کھلا ڈرائے گا جب ان کا ایجنٹ نہ ہو، ان کا تنخواہ دار نہ ہو، ان کے مفادات پر اس کی نظر نہ ہو۔ تو اگر وہ انہی کا مقرر کردہ مولوی ہے، امام ہے، انہی کے ہاں سے تنخواہ اسے ملتی ہے، تو وہ کیسے، جو ظلم اور استحصال کے اوپر پل رہا ہے، وہ نظام عدالت، نظام اخوت، نظام ربوبیت کی دعوت کیسے دے گا؟ تو اس لیے ڈنکے کی چوٹ کہو کہ میں چونکہ تمہارا تنخواہ دار نہیں، میں تو اللہ کے نظام کا ترجمان ہوں، اس لیے میں تمہیں اس آنے والی ہلاکت سے کھلم کھلا آگاہ کرتا ہوں۔
کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین، اور میں اسی طرح آگاہ کرتا ہوں آنے والے عذاب سے، جیسا کہ یہ عذاب کیسا ہوگا، اسی طرح کا عذاب جیسا کہ عذاب نازل کیا ہم نے ان پر علی المقتسمین، مقتسمین جنہوں نے تقسیمات کا اپنا باطل نظام، ایک ہے تقسیم کا الہی نظام، وہ ہے نظام ربوبیت، اور مقتسمین کا معنی ہے کہ جنہوں نے قسمت کا نظام، کہ یہ تصور دیا کہ اللہ لکھ چکا ہے مقسوم میں، میری اور تیری کا نظام قسمت میں لکھا گیا ہے، مقتسمین کی جنہوں نے قسمت کے نظام کو، تقدیر کے نظام کو، کہ اللہ لکھ چکا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ غریب اور امیر بناتا ہے، تو اس نظام کے جو ترجمان تھے فرعون، حامان اور قارون، تو جس طرح ان کے لیے ہلاکت اور تباہی آئی، اے اہل مکہ لازم ہے کہ تمہارے لیے بھی وہی ہلاکت آئے، کیونکہ تمہارا بھی تقسیم کا نظام وہی ہے جو فرعون اور حامان اور قارون کا تھا۔ اور یہ جن پر یہ ہلاکت یا تباہی آئے گی کون ہیں؟ الذین جعلوا القرآن عزین، کہ جنہوں نے قرآن کو کیا کیا ہے؟ عزین، ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا، حصوں میں، بکروں میں، پاروں میں قرآن کو تقسیم کرنے والے۔ تو آج یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، یعنی تقسیم کا نظریہ، قسمت کا نظریہ بھی ہمارے اندر آ گیا، اور قرآن کو پارا پارا کرنا وہ بھی ہمارے اندر آ گیا۔ تو قرآن بھی نعوذ باللہ ہم نے پارا پارا کر دیا، اور تقسیم کا، قسمت کا عقیدہ جو ہے وہ بھی ہمارے اندر سر سے پاؤں تک آ گیا۔ تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہ آئے؟ کیوں ہم عذاب میں نہ مبتلا کیے جائے؟ کیونکہ کام اگر وہی کریں گے تو عذاب وہی آئے گا۔ فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر کوئی قوم قسمت اور تقدیر کا عقیدہ بھی لے لے اور ہمارے قرآن کو پارا پارا کر دے تو ہم اس کے سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، جواب طلبی نہیں کریں گے۔ فَوَرَبِّكَ، تیرا رب اس بات پر گواہ ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم یقیناً ان کا محاسبہ کریں گے، جواب طلبی کریں گے۔ اور یہ جواب طلبی کوئی آخرتی میں نہیں ہوتی، ہر قوم اپنے اعمال بد کے حوالے سے ماخوذ ہوتی ہے۔ تو آج عالمی سطح پر جو ہماری پٹائی ہو رہی ہے، کہیں پر مسلمانوں کے لیے پناہ نہیں، عزت نہیں، آبرو نہیں، یعنی ایک امریکہ کا صدر تو دور کی بات ہے، اس کے یعنی سیکریٹریٹ کا ایک ادنا ترین ملازم جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں پر بھاری ہے، وہاں کا چپراسی بھی ہمارے بادشاہوں سے زیادہ مقام رکھتا ہے، تو اس سے زیادہ اور عذاب کیا ہوگا؟ تو یقیناً یہ مواخذے میں آ کر رہیں گے، کس وجہ سے؟ اما کانوا یعملون، ان اعمال بد کی وجہ سے کہ جن کو یہ انجام دے رہے ہیں۔ تو ان اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تقدیر پرستی اور قسمت کا نظریہ، اور دوسرا کیا ہے؟ قرآن کو پارا پارا کر دینا۔ پارا پارا کرنے کا مثلا صلات کو لے لیا اور زکوٰۃ کو، نظام زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، اور قرآن کو بھی لیا تو اس طرح لیا کہ حکم کو لے لیا، حکمت کو چھوڑ دیا، عمل کو لے لیا، نتیجے کو چھوڑ دیا۔ یہ تو زور دیا کہ نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ صلات تو قرآن بتاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو بتاؤ تو صحیح کہ فحشاء اور منکر ہے کیا، اور اگر وہ فحشاء اور منکر سر سے پاؤں تک تمہارے اندر موجود ہے تو تم نے کہاں قرآن صلات ادا کی؟ یہ تو پوجا پاٹ کے حوالے سے تم نے، ہاں جی، رسم نماز ہے، اقامت صلات کتاب اللہ والی کہاں ہے؟ وہ تو تبھی تھی کہ جب تمہارے اندر فحشاء اور منکر کا قلقمہ ہوتا۔ تو فحشاء اور منکر کا تو تصور بھی نہیں ہے کہ فحشاء اور منکر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ آنے والا انقلاب تو آ کر رہے گا، اس لیے اس آنے والے انقلاب سے پہلے اے رسول کام کرو، کیا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ فَاصْدَعْ، صاد دال عین، یہ دیکھو اگر رفقائے محترم اخروٹ تو اس کو توڑتے ہیں، اس کا انر یا جو اندر اس کے ہوتا ہے وہ نکالنے کے لیے،
تو فسدہ بیرونی جو یعنی جو چھلکا ہوتا ہے، چھلکے کو اتارنا، چھلکا اتار دو۔ فسدہ کا معنی یہاں پر ہے کہ لگی لپٹی بغیر، کہ یہ اب تقاضا وقت نہیں ہے کہ بات گول مول انداز میں کی جائے، پردوں کے اندر کی جائے، اشاروں کنایوں میں کی جائے۔ فسدہ یعنی جو پروگرام ہے، مشن ہے، بات ہے، وہ بغیر کسی چھلکے کو اوپر رکھے، لپیٹ، لگی لپٹی، یعنی کھلم کھلا بات جو ہے وہ کرو، مقصود قرآن کو اوپن کرو، فاش کرو، نظام ربوبیت کو بیان کرو کھلم کھلا، اور نظام سرمایہ داری، جاگیرداری، استحصالی نظام، غلامداری، یہ جتنی مصیبتیں ہیں ان کو کھلم کھلا اپنی تنقید کا موضوع بناؤ۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کھلم کھلا بغیر کسی لگی لپٹی، یعنی وہ اس کے ایسی چیز رکھے کہ کوئی پردہ نہ رہے، کوئی نقاب نہ رہے، کوئی اس کے اوپر ایسا نہ رہے جھول۔ تو ہر طرح کے جھول کا، پردے کا، مصلحت کا، ان تمام چیزوں کا کلا کما کرتے ہوئے کھلم کھلا بیان کرو بما تؤمر، نظام حکمرانی، کہ تم کیا چاہتے ہو، کون سا نظام حکمرانی تم چاہتے ہو، تمہاری سیاست کیا ہوگی، معیشت کیا ہوگی، معاشرت کیا ہوگی، عائلی زندگی کیا ہوگی، ان تمام چیزوں کو کھلم کھلا بیان کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کے صفات اور اختیارات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، کرنے والے، مشکل کشا، حاجت روا، ائمہ، ان سے براہ راست مت الجھو، عارض کرنی کتراؤ، اعراض کرو، ان کو اہمیت نہ دو۔ یعنی جو شرک کے امام ہیں نا، یعنی مولوی، پیشوا، وہ پیشواؤں سے براہ راست الجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ پیراسائٹس ہے، یہ طفیلی طبقے ہیں۔ اصل جو ہے وہ نظام ہے۔ یہ تو بیچارے خود اپنی پیٹ پوجا کے لیے ہر حامان فرعون کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روٹی فرعون کے ہاتھ میں ہوتی ہے، قارون کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو ان پیشواؤں سے کیا الجھنا، جن بیچاروں کی، ان کی رائے کوئی رائے نہیں ہے، یہ رائے تو ہے جس کے ہاتھ میں روٹی ہے۔ تو عارض عن المشرکین، یہ جو اللہ کی کتاب کے اندر، اقدار وحی کے اندر، نظام کے اندر جو ملاوٹ کرنے والے، آمیزش کرنے والے ہیں، ان سے نہ الجھو، اور اپنا پیغام عوام الناس میں جن کا مسئلہ ہے ان کے سامنے اس نظام کو پیش کرو۔ تو یعنی جو محکوم ہیں، محتاج ہیں، مسائل کی چکی میں جو پس رہے ہیں، ان کے سامنے یہ مسائل بیان کرو اور اس نظام کو بیان کرو، اس کی خوبیاں اور کمالات بیان کرو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور باقی رہا ان کا مسئلہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں کہ جی کوئی افرادی طاقت نہیں ہے، کوئی جتھا نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، مرکز نہیں ہے، تو ان سب کے نہ ہونے کے باوجود یہ کیسے کرو گے؟ تو جو اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آپ کی ناقدری کرتے ہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ یعنی تم اس پیغام اور نظام کو کھلم کھلا پیش کرو، اور باقی رہا آپ کا استہزاء اور طنز، تو وہ ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ اور یہ مستہزئین کون ہیں؟ یہ صرف طنز اور استہزاء کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ تمام ہیں مستہزئین مذہبی پیشوا۔ الذین یجعلون، وہ جو قرار دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی بھی اور الہ۔ الہ کا معنی ہے ساورن اتھارٹی، جو اللہ کے نازل کردہ قرآن کو ناکافی قرار دیتے، اس کی حکمرانی قائم نہیں کرنا چاہتے، جنہوں نے ہیلے وسیلے، شفاعت، ان عقائد کو اختیار کر کے قانون مکافات عمل جو ہے تو جو قانون مکافات عمل
اس کو جو ناکام کرنا چاہتے ہیں فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے کہ ان کے یہ جو شرکاء ہیں، شفعاء ہیں، سفارشی ہیں، ہیلے بہانے ہیں، ہیلے وسیلے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک ہم بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، اس پراپوگنڈے کی وجہ سے آپ کا دماغ جو ہے وہ تنگی محسوس کرتا ہے کہ یہ جو ان کا پراپوگنڈا ہے، اس پراپوگنڈے کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، وہ پریشان رہتے ہیں یا آپ ایک گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ کس حوالے سے یہ مسئلہ ہے؟ تو اس کو پہلے رفقا محترم جو سورہ ہود ہے اس کی آیت نمبر 12 میں اس کا بیان ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، پھر تجدید یادداشت کے طور پر اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود 11ویں سورہ آیت نمبر 12، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، فرمایا کہیں ایسا تو نہ ہوگا، فَلَعَلَّكَ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تارکن آپ چھوڑ دیں گے بعض ما یوحیٰ الیک، بعض ان احکام کو پیش کرنا کہ جو آپ کی قوم پر شاہ گزرتے ہیں، مراد توحید۔ ایسا تو نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ توحید اور شرک کے مسائل کے بیان میں کیا کریں، مصلحت کا راستہ اختیار کر لیں، جس طرح ہمارے دور میں ہوتا ہے۔ جماعتیں اٹھی ہیں تبلیغ کے لیے اور ہر چیز کے فضائل پر کتابیں ہیں، لیکن توحید میں ڈنڈی ماری، توحید کا بیان ہی غائب ہے، فضائل توحید پر کوئی کتاب نہیں، فضائل جہاد پر کوئی بات، جس چیز کو لوگ چاہتے ہیں نماز روزہ، فضائل پر فضائل، آگاہی پر آگاہی، اور جو دین کی غایت اولیٰ ہے اللہ کی توحید اور شرک کا قلع کما، اس کو زیر بحث نہیں لاتے، کیوں؟ کہتے ہیں اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جڑتے ہیں، جوڑتے نہیں، اس سے جڑتے نہیں ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ تو پہلے سب سے پہلی بات یہ رکھی کہ ایسا نہ ہو کہ توحید کے معاملے میں، توحید اور شرک کے معاملے میں ڈپلومیٹک نہیں ہونا، کمپرومائزنگ نہیں ہونا، اس کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ قوم پسند نہیں کرتی، اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارنا۔ نمبر 2، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، اور اس وجہ سے بھی اپنے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرنا کہ لوگ یوں کہتے ہیں تمہارے بارے میں کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یعنی یہ بھی ایک مستقل کہ بھئی جس کے پاس دعوت ہو اس کے پاس خزانے ہونے چاہیے، خزانے ہوں گے تو کام چلائے گا۔ لیکن اگر خزانوں والا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو خزانوں والا ہے وہ تو اپنے خزانوں کا تحفظ کرے گا، وہ نظام ربوبیت کیوں بیان کرے؟ یعنی جو آج انقلابی جماعت پیدا نہیں ہو رہی، کیا وجہ؟ اس لیے کہ جو لوگ انقلاب کا نام لے کر ڈرتے ہیں کہ کیوں کہ ہمیں تو کچھ دینا پڑے گا، تو جو اپنا بینک بیلنس بڑھا رہا ہے، جو چاروں طرف سے وسائل آ رہے ہیں اور وہ اپنے اور اپنے بیٹوں کے نام پر جمع کر رہے ہیں، وہ نظام ربوبیت کیوں اس کا دائی بنے گا؟ اس کو تو ہاتھ سے کچھ دینا پڑے گا، وہ تو گویا کہ اس کے ہاتھ سے کچھ نکلیں گی بہت سی چیزیں۔ تو جو مراعات اپنے لیے پریویلیج کلاس میں جو داخل ہونا چاہتا ہے، وی آئی پی ہونا چاہتا ہے، وہ انقلاب کا ترجمان نہیں ہوگا۔ تو ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی کے پاس بہت خزانے ہوں اور وہ خزانوں کی بنیاد پر دعوت میں کامیاب ہو جائے تو لوگ کہیں گے یہ دعوت کا کمال نہیں ہے، یہ دولت کا کمال ہے۔ کیا کمال ہے محمد کا کہ بڑا مال تھا، مال سے لوگوں کو خرید لیا۔ تو جو دعوت آن میرٹ جو اس کی ہے نا خوبیاں اور کمالات، وہ ختم ہو جاتے۔ یعنی اگر رسول کے پاس بہت مال ہوتا
اور وہ مالیاتی وسائل کا حامل ہوتا اور مالیاتی وسائل سے انقلاب برپا کر لیتا تو لوگ کہتے کہ کیا کمال ہے جی، اگر آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی ایسا کر لیتے، خریدنی اور فروختنی چیز ہے، انسان ہائر کر لیتے، ہم لوگوں کو خرید لیتے، تو رسول نے بھی خرید لیا، کیا کمال کیا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہ کرو۔ لوگوں نے تو کبھی کسی کو معاف نہیں کیا، کسی سے بھی دنیا راضی نہیں ہوئی، تو اگر دنیا کے راضی کرنے کے پیچھے پڑ گئے تو کوئی بھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس بات سے اپنے آپ کو پریشان نہ کرنا کہ تمہارے پاس خزانے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، تم جاگیردار نہیں ہو، مالدار نہیں ہو، تو اس سے یہ کوئی بات نہیں ہے، تم اب پیغام کو لے کر اٹھو اور اس پیغام کو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کام کیے جاؤ، تو اس کو پریشانی خاطر کا باعث نہ بننے دو۔ او جاء مَعَهُ ملک، اور اس بات سے بھی پریشان نہ ہونا کہ جب وہ تمہیں یوں کہیں کہ اس کے اوپر کوئی سپر نیچرل حوالے سے، یہ کوئی سپر نیچرل کیوں نہیں، یہ مافوق البشر کیوں نہیں، یہ ہماری طرح کھاتا پیتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو اور ہر امت میں ولایت کا تصور کیا تھا، اللہ والوں کا تصور کیا تھا، نہ کھائے نہ پیے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے۔ تو وہ رسول جو تھا وہ کھاتا تھا، پیتا تھا، بشر تھا، بازاروں میں جانا، منڈی میں جانا، اپنا کام کرنا، اپنے رفقا کے کام آنا، اور عدالت کے قیام کے لیے منڈی کے اندر منادی کرنا، یعنی عوامی سطح پر آ جانا۔ تو وہ عوامی سطح کا انسان، انہی کا رفیق، ساتھی، آخ اور صاحب، وہ کہتے نہیں یہ تو اس ٹائپ کا نہیں ہے جو ٹائپ ان کے ذہن میں ہے۔ تو اور پھر یہ کہ جب ہم کسی بادشاہ جو ہے وہ کسی کو اپنا سفیر بناتا ہے تو اس کا تو باڈی گارڈ ہوتا ہے، تو کیوں نہیں رسول کے لیے کوئی باڈی گارڈ کیوں نہیں ہے؟ اور جاء معہ ملک، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہوتا؟ مراد یہ ہے کہ ہم صبح و شام اسے کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کے راستے میں کانٹے ڈالتے ہیں، تو اگر یہ اللہ کا محبوب ہے تو اس کے راستے میں ہم کانٹے نہ ڈال سکیں، اس کو غضب نہ پہنچا سکیں، اس کے پاس باڈی گارڈ ہونا چاہیے، جس طرح آج ہمارے ہیں کہ جو ہی کوئی حکمران نکلتا ہے تو دائیں بائیں باڈی گارڈ ہے، فوجی دستے ہیں، سپاہی ہے، آنے سے ساری ٹریفک رک جاتی ہے۔ تو ایسا جو عوام سے کٹا ہوا ہے وہ کیا جانتا ہے کہ عوام کس طرح رہ رہے ہیں؟ یعنی وہ جب گزرتا ہے تو ساری سڑکیں صاف ہیں، سگنل ٹھیک ہے، پولیس ساری کی ساری جو ہے وہ دائیں بائیں اس کے، تو اس کو کیا پتا کہ عوام الناس کے لیے ٹریفک کے مسائل کیا ہیں، عوام الناس غربت و عمارت کے حوالے سے کس حوالے سے پس رہے ہیں، کیا اسے کیا خبر؟ تو او جاء معہ ملک، تو فرمایا کہ ان کا تصور یہ تھا کہ اسے سپر نیچرل وے سے ہونا چاہیے۔ فرمایا انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، تو فرمایا کہ تمہارا مقام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے کھلم کھلا آنے والے انقلاب سے آگاہ کرنا، اور اس انقلاب کے نہ آنے سے جو اس معاشرے میں خرابیاں ہیں، فسادات ہیں، طاغوت ہے، اس سے، ان مفاسد اور برائیوں سے ٹھیک ٹھاک کھلم کھلا آگاہ کرو۔ باقی رہا مسئلہ کہ آنے والا انقلاب کیسے آئے گا، کیوں آئے گا، تو واللہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وکالت پر، نگہبانی پر بھروسہ کرو۔ تو یہ کائنات جب اس کی ہے، نظام اس کا ہے، پیغام اس کا ہے، تو تم رسول بنا کر بھیجے گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا وکیل نہیں بنایا، تو وہ وکالت کا محتاج نہیں ہے، تو تم اللہ کے رسول ہو، رسالت کا فریضہ انجام دو، باقی اس کے ماں سوا تمہارا کوئی فریضہ نہیں ہے۔ اسی ضمن میں جماعت جو سورہ آپ کی ہے الاعراف، اس کی آیت نمبر 2 جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یا حرج تنگی وہ ایک اور حوالے سے بیان کی۔ فرمایا کہ یہ اے امین لین القلب مرسل محمد جو صادق ہے اور جس کا بتایا ہوا نظام اور پیغام چل کر رہے گا، تو فرمایا کہ یہ ہے دستور حیات جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے،
پاس اس دستور حیات کو پیش کرنے میں آپ کے دل دماغ میں کوئی تنگی نہ رہے. کیوں؟ کس حوالے سے؟ لتنذر بہ، کہ اس کے ذریعے تم اپنے مخاطب انسانوں کو وارننگ دو، آگاہ کرو، جگاؤ، جاگو اور جگاؤ، انذار، کہ اس انذار کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے اس کو کھڑا نہ ہونے دو. ہر رکاوٹ کو دور کرو اور ہر گویا کہ ہر طرح کے حربوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، ہر طرح کی جو شرم ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ جو رواج، ان چیزوں کو پامال کرتے ہوئے تم عمومی سطح پر قرآن کا بیداری کا جو پروگرام ہے اس کو پیش کیے جاؤ. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بتاؤ کہ اگر تم صحیح معنی میں امن چاہتے ہو اور انسانیت امن چاہتی ہے، شرف و مجد کی ضمانت چاہتی ہے، تو اس کے لیے صرف یہی دستور حیات ہے جو اس چیز کی ضمانت مہیا کرتا ہے. اور اے ایمان والو، اس بات سے تمہارے دلوں اور دماغوں میں کوئی تنگی نہ ہونا چاہیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون. فرمایا پس اتباع کرو صرف اس چیز کی جو اللہ نے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا. بس ہر وہ چیز جو قرآن پاک سے ہٹی ہوئی ہے، قرآن حکیم سے جو چیز ہٹی ہوئی ہے، وہ روایت ہو، حدیث ہو، اجماع ہو، تواتر ہو، تاریخ ہو، جو کچھ ہی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ اس کی اتباع نہ کرو، الگ ہو جاؤ، ڈس ایسوسیٹ کرو اپنے آپ کو ان عقائد سے، رسومات سے، رواجات سے، تو الگ الگ کرو اپنے آپ کو. اور وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے قرآن کی ولایت کے ما سوا کسی کو اپنا ولی اور کارساز نہ مانو. قرآن تمہارا ولی ہے، قرآن وہ نظام حیات تمہیں عطا کرتا ہے جس سے تم سب کی سرپرستی ہوگی، نگہبانی ہوگی، شرف و مجد کی ضمانت تمہیں ملے گی، ربوبیت ہوگی، اخوت ہوگی، عدالت ہوگی، مساوات. یہ نظام حق، اس کو اپنا کارساز سمجھو، نظام کو. یہ نظام ہے کارسازی اور حاجت روائی میں. اور کسی زندہ یا مردہ انسان کو نبی کیوں نہ ہو اس کو اپنا ولی نہ بناؤ. ولی اللہ ہے، اور اللہ کی ولایت اس کی کتاب یا نظام حیات کی شکل میں تمہیں عطا کی گئی ہے. قلیلا ما تذکرون، اگر تم نے قرآن کی ولایت کو چھوڑا اور مردوں کو، قبروں کو، مزاروں کو اپنا ولی بنا لیا، قلیلا ما تذکرون، تم نے ہمارے قرآن سے کچھ فیض نہ حاصل کیا. تلاوت کرتے رہو، قرآن خوانیاں کرتے رہو، ختم پر ختم کرتے رہو، قرآن کے جو فیوزات ہیں، برکات ہیں، ان سے تم کبھی بھی بہرہوار نہ ہو سکو گے. تو یہ آیت نمبر 97 میں جو ہمارے سامنے ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ہے بڑی تنگی کا باعث، لیکن اس تنگی میں تم نہ آؤ. لوگوں کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہ کرو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ. فَسَبِّحْ، تسبیح کرو. تسبیح کا معنی ہے توحید بیان کرو، توحید بیان کرو. اگلی جو سورہ ہے نا، اس کی آیت نمبر 1 میں آ رہا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اس کے حکم نامے میں، قرآن میں کسی کو شریک سمجھنا، اس سے اللہ کی تسبیح یعنی اللہ کی پاکیزگی یعنی بلندی بیان کرو. نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اختیارات میں، نہ اس کے حکم نامے میں. یہ جو شرک کے شعبے ہیں، ان کا قلع کما کرنا توحید ہے، ان کا قلع کما کرنا تسبیح ہے. تو اگر ایک مشرک ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھا ہے تو وہ کوئی تسبیح نہیں ہے. تسبیح ہے توحید کو بیان کرنا، بلکہ توحید کو اسٹیبلش کرنا. تو تسبیح ہے شرک کا قلع کما کرنا، تسبیح ہے جہاد مشرکوں کے خلاف.
وہ لسانی جہاد ہو، زبان کے ساتھ ہو، عمل کے ساتھ ہو، قول کے ساتھ ہو، جان کے ساتھ ہو، مال کے ساتھ ہو، تو تسبیح ایک جہاد کا عمل ہے، اور تسبیح ہے مصروف جد و جہد رہنا۔ تسبیح ہے مصروف جد و جہد رہنا، جس طرح کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، یعنی جو فریضہ منصبی اللہ نے اس کے ذمہ لگا دی ہے، چاند بھی تسبیح کر رہا ہے، زمین بھی، آسمان بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو فرائض و واجبات اللہ نے ان کے ذمہ لگائے ہیں وہ ان کو پورا کرنے میں مصروف تگ و تاز ہے، مصروف جد و جہد ہے۔ فسبح، توحید بیان کرو، بحمد رب کا، مصروف جد و جہد ہو جاؤ، تاکہ تمہارے رب کی ربوبیت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اور اس طرح الحمدللہ رب العالمین، یہ عقیدہ ایک عمل کی شکل میں سامنے آئے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کو ایک زندہ حقیقت بنانے کے لیے مصروف جد و جہد رہو، اور اللہ کی توحید، اس کے حکم نامے کی بلندی و برتری، اس کو قائم کرنے کے لیے مصروف تگ و تاز رہو۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور جو ساجد ماقبل آیا تھا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو اہل ایمان ساتھی ہیں جن کا وصف کیا ہے؟ ساجد، احکام الہیہ کے سامنے سب کچھ قربان کر دینے والے۔ تو جنہوں نے احکام الہیہ کی سربلندی کے لیے، ان کے غلبے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، قربان کرنے کا عہد کر چکے ہیں۔ 9:111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو جنہوں نے یہ ایگریمنٹ اور عہد کیا ہے ساجد ہو گئے، احکام الہیہ کے سامنے جھکنے والے، سرنگو کرنے والے، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، تو اس جماعت کا تم ایک فرد بن کر رہو۔ قم من الساجدین کا یہ معنی ہے کہ امام کو جو معیشت کا لیول ہے، معاشرت کا لیول ہے، ریت سیت کا جو سٹینڈرڈ ہے، وہ امت سے اعلیٰ نہیں رکھنا چاہیے۔ امت اور امام کا لیول ایکول ہونا چاہیے۔ تو اگر امت کا اور امام کا لیول الگ الگ ہے، امام کو ہر چیز اعلیٰ درجے کی مل رہی ہے نظام کے تحت، تو اسے کیا پتا کہ امت کس حال میں ہے۔ جس طرح آج ہمارے یہاں کہ جتنا اوپر کے لیول پر ہے اتنا اس کا معیشت میں گریڈ بلند ہے، تو اسے کیا پتا گرانی کیا ہے۔ یعنی جس کے ایک ASI اور حوالدار، اس کو اگر پھل، آٹا، گھی، یہ ساری چیزیں بافراط مل رہی ہیں، بآسانی مل رہی ہیں، اور کم نرخوں پر یا مفتی مل رہی ہیں، اسے کیا پتا کہ گرانی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں جو یہ کنیڈ کالج کے اندر جو اس طرح کا ڈریس شو اور اس طرح کے وہ وہاں بچیوں نے کیے ہیں، تو ان سے جب پوچھا گیا نامن غارن کے یعنی مہنگائی ہے، اس مہنگائی کے دور میں آپ اتنے پیسے ان لباسوں پر کیسے خرچ کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہاں گرانی ہے، ہمیں تو آج تک پتہ نہیں چلا۔ تو وہ جو طبقات رفقا محترم کہ جن کے پاس وسائل معیشت پر جن کا قبضہ ہے، تو ان بیچاروں ان کو کیا پتا کہ غربت کیا میں پلنے والا انسان کس طرح جی رہا ہے۔ تو قم من الساجدین، فرمایا کہ فرما بردار جماعت میں سے ہو کر رہو، یعنی اس سے اپنے آپ کو سپیریئر نہ کرو، VIP کلاس نہ کرو، آپ کی قیادت کو الگ معیشت میں الگ اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے، مساوات ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ اصل نظام ہے، جب اس میں تھوڑی سی ہم ڈنڈی ماریں گے تو تباہی کا راستہ آ جائے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور احکام الہیہ پر اپنے آپ کو لگائے رکھو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی نظام ربوبیت قائم کر کے عبودیت کا ثبوت دو۔ جب تک نظام ربوبیت قائم نہیں ہوتا، عبودیت ایک دعویٰ ہے۔ یعنی جو ایاک نعبد، اب مسجد میں جا کر کہتے ہیں، مسجد میں کیا ہے؟ ایک صف ہے، ایک جماعت ہے، ایک امام ہے۔ یعنی اگر مسجد میں 5 لاکھ افراد بھی کھڑے ہوں گے تو امام ایک ہی رہے گا۔
ایک امام، ایک لیڈرشپ، دین اور دنیا کی قیادت ایک، اور پھر اطاعت، ڈسپلن، فرما برداری، امام ہے اس کی اطاعت، صف بندی ہو، اور امام کے اشاروں پر امت کام کرنا شروع کر دے، یہی صلاۃ کا سبق ہے۔ تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کا عبد بن، بندہ بن، اس کے احکام کی ماتحت یہ اختیار کر، تاکہ اس کا عطا کردہ ربوبیت کا نظام جو ہے وہ ایک زندہ حقیقت کے طور پر قائم ہو جائے اور پھر قائم رہے، اور حتیٰ یأتیک الیقین، اس پیغام میں، اس مشن میں، اس میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ تو یقین جو ہے رفقائے محترم عربوں کے ہاں یہ موت کا دوسرا نام ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا سب سے یقینی پہلو، میرے اور آپ کے حوالے سے سب سے یقینی بات کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ موت جتنی اٹل ہے، زندہ حقیقت ہے، کوئی بھی نہیں، یعنی دہریہ ہو، ملحد ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ ایک بات کو ماننے پر مجبور ہے، اور وہ ہے موت۔ تو الیقین بمعنی موت، کہ مرتے دم تک، جس کو فرمایا تھا لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ نہ موت آئے مگر اس حال میں کہ تم احکام الہیہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو، احکام الہیہ کے سامنے تم سب اجتماعی طور پر ان احکام الہیہ کے سامنے سرنگوں ہوتے ہوئے اس کے اوپر کلی طور پر۔ تو یہ تو تھا سورہ آل عمران آیت 102 کا حوالہ، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور پھر انبیاء نے بھی کہا کہ توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین۔ تو باقی یہ مسئلہ کہ یقین کا معنی موت ہی ہے، یا جس طرح تصوف والوں نے کہا ہے نہیں جی یقین کا معنی تو یہ ہے کہ عبودیت یا عبادت اس وقت کرنی ہے، اس وقت تک کرنی ہے جب تک یقین نہ آ جائے، اور جب یقین آ جائے تو عبادت چھوڑ دو۔ یعنی ایسے ملنگ، ایسے لوگ جو عبادت سے، فرائض سے، سب سے اپنا دامن چھڑا چکے، بھئی کیوں تم عبادت سے، احکام الہیہ کی فرمان برداری سے تم دستبردار کیسے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں قرآن ہی میں تو لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ یہ قرآن میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اس وقت تک عبادت کرو جب تک یقین نہ آ جائے، جب یقین آ گیا عبادت ختم۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے، اور ہم تو یقین والے ہیں، نحنو اصحاب الیقین، ہم یقین والے ہیں، اس لیے ہم عبادت سے حباب ہو گئے۔ عبادت ایک سٹیج تھی، اور عبادت کا ذریعہ مقصود تھا یقین، یقین ہمیں ہو گیا، اب ہم احکام الہیہ کی پابندی میں کیوں رہے؟ یہ ہے تصوف، بگڑا ہوا تصوف، اور پہنچا ہوا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں خدا نخواستہ ان کا استدلال۔ تو یہ غلط بات ہے۔ ابھی ہم دکھاتے ہیں قرآن حکیم سے کہ یقین کا معنی موت۔ اس ضمن میں حوالے تو بہت سے ہیں، میں صرف ایک حوالہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سورہ المدثر جو ہے، سورہ المدثر 74 سورت ہے، 74 74، تو اس 74 سورہ میں آیت نمبر 31 یہ 31 نہیں 47 آیت ہے، 47 آیت، اور یہاں جہنمیوں کا اور مجرموں کا بیان ہے، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو یقین والے بنے پھرتے ہیں نا، ان کا بھی انجام یہی ہوگا۔ یہ رفقائے محترم آیت 41 سے میں لے رہا ہوں۔ تو اصحاب الیمین تو جنات میں ہوں گے، اور وہ مجرموں سے پوچھیں گے، یتسالون عن المجرمین، پوچھیں گے وہ مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، وہ کون سا مسلک حیات تھا جو تم نے اختیار کیا، کہ جس مسلک حیات نے تمہیں
जहन्नुम में ला डाला। सकर जहन्नुम, जहन्नुम में तुम आ गए। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्ली, वो कहेंगे हम मुसल्ली नहीं थे, हम अमल सलात और निज़ाम सलात उसके पाबंद नहीं थे। नंबर 2, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हमारी सलात वो सलात न थी कि जिसमें मिस्कीन के, जिसका चलता हुआ कारोबार रुक जाए, जो बेरोजगार हो, बेरोजगारों को रोजगार की जमानत देना, मोहताजों, मिस्कीनों, यतीमों के लिए उनके लिए तआम और क़ियाम का इंतज़ाम करना, ये हमारे प्रोग्राम में हमारी नमाजें इससे खाली थी। हमारे यहाँ का निज़ाम ऐसा था कि बस ताकत वाला ले जाए और महकूम कमज़ोर जो है वो पिसा रहे। लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, ना थे हम उनके लिए कि जिनका चलता हुआ कारोबार रुक जाए, या वैसे ही उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास उनके क़ियाम और क़याम के हम जिम्मेदार अपने आप को नहीं समझते थे। नंबर 3, वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, लेकिन जहाँ तक बहसों का ताल्लुक है, प्लानिंग्स का ताल्लुक है, मुनाजरों का ताल्लुक है, बहस मुबासे में तो हमारा कोई सानी नहीं था। बहसों, मुबासों, मुनाजरों, मुजादलों, प्लानिंग, स्कीमें बनाना, प्लानिंग्स करना, इनमें तो कुन्ना नखुज़ु मअल खाइज़ीन, बहस करने वालों के साथ, मुनाजरे करने वालों के साथ, मुनाजरे तो हम खूब करते थे, मुनाजरे बाज, तो मुनाजरे बाजी तो हमारे अंदर थी, बहस बराए बहस हम इसके चैंपियन थे। लेकिन अमली तौर पर गुर्बत और इमारत के जो मसाइल हैं, गरीब को किस तरह गुर्बत से निकाला जाए, इसका हमारे पास कोई प्रोग्राम ना था। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और इस तरह आज हमें पता चला यह आकर कि हम तो दीन की तकज़ीब कर रहे थे। कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम तो यौमुद्दीन के मुनकर थे। अगर हम मानते थे कि मुकाफ़ात अमल है, जज़ा सज़ा है, ये चीज़ें हक हैं, तो हमारा निज़ाम इनकी तसल्ली करता, तशफ़ी करता। और हत्ता अतानल यकीन, देखिए हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि हमें यकीन आ गया। अब यहाँ अगर वही यकीन लिया जाए जिसे सर्टन होना, तो क्या माना कि वो इन आमाले मुजरिमाना को भी करते थे, जहन्नमी पहुंच गए और थे वो असहाबे यकीन। यानी वो यकीन जो महमूद है, अगर वो यकीन जो काबिल तारीफ है, तो वो काबिल तारीफ यकीन तो इनको भी हासिल हो गया, तो फिर ये जहन्नम में क्यों गए। तो हत्ता अतानल यकीन, यकीन का यहाँ माना सिवाय मौत के कोई और माना नहीं। तो अरबों के यहाँ लुगात में आज भी लिखा हुआ है कि अल यकीन इस्मुम मिन अस्माइल मौत बिअन्नहल क़त्उल यकीनी, कि मौत के मिन जुमला और नामों में से एक नाम क्या है, यकीन है, क्योंकि जितनी ये यकीनी है कोई और चीज़ कतई और यकीनी नहीं है। तो वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, जो ज़ेर बहस है कि तुम इस निज़ाम अबूदियत और निज़ाम रबूबियत के क़याम और उसको फिर बरकरार रखने के लिए वक़फ़ रहो, हत्ता कि इसी में तुम्हें मौत आए, मौत के आने तक, आखिरी लम्हे तक, आखिरी ज़िंदगी का आखिरी सांस तक तुमने इस निज़ाम के क़याम के लिए जदोजहद करनी है। जब कायम हो जाए तो उसे बाकी रखने के लिए जदोजहद करनी है। तो इस तरह रफ़क़ाए मोहतरम हम सूरा अल हिजर के ख़ात्मे तक पहुँचे। तो कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरा अन-नहल के से आगाज़ करेंगे। पहले रबत के हवाले से कि दोनों के माबैन रबत क्या है, फिर मज़ामीन के हवाले से आगे चलेंगे। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।